تصور میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، تصور میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، تصور میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، نگاہوں میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا۔ مدینے میں پہنچ کر یار جنت کی نہیں آئی، مگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا، مگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا۔ حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا، اگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا۔ معین الدین کے معین الدین کے معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ اولاد کا ہوگا، ایسے عالم میں یہ زمین کہے گی مالک تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی، ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ اتنے لوگ ہیں، اتنے جھگڑا ہوتا ہے جب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کتا بلائی کی طرح لوگ چلاتے ہیں، اور حضور کا نام لینے کے لیے آپ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح قبر میں لوگ جنازہ رکھتے ہیں، دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے آواز نکل رہی ہے آپ کی۔ ہم تو اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں کہ جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا، اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب، تم جتنا بھی کاٹو گے مسلمان بڑھے گا۔ تو ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، جس کا نہ اٹھے اسے کوہنی ماریے، زور کبھی تکلیف جس سے دشمنی ہو زور سے مار دیجیے گا۔ سمجھیں گے علامہ اقبال صاحب صدر ہی جلسہ کو سمجھتا ہے۔ ہم لوگ تو چلے جائیں گے کل، اور اگر بچپن میں پولیو کا استعمال ہوا ہے اس کا اثر ابھی تک باقی ہے، تو ذرا محبت کے ساتھ، اگر گلا آپ کا گلا نہیں ہوگا، گلا بچا ہے، تو محبت کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ یہاں سے وہاں تک ہاتھوں کو اٹھائیں اور دل لگا کر کے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیے محبت سے۔ ہاں ایک دو بار یوٹیوبر لوگ بھی اٹھا لیجیے، آپ لوگ بھی اٹھائیے۔ ہاں ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع ایک بار پوری ایمانداری کے ساتھ سے کہیے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ آواز نہیں ہے سر، اور بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہائے سمیر بھائی نے کہا تھا کہ وہ 4 مصرع سنیے گا کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ 11ویں شریف کے دن جیل سے باہر آئے تھے، ابھی 11 دن پہلے میں نے حیدرآباد میں ان کے سامنے یہ شعر پڑھا تھا۔ آج گوال پوکھر کی زمین پر کفیل امبر پڑھتا ہے کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے کٹ کے آیا ہے، دشمن آقا کو خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ دشمن آقا کو خبر کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا۔ نعرہ لگانے والے ہیں کہ چلے گئے، انتقال فرما گئے؟ اور ڈریے گا نہیں، یاد رکھیے گا یہ ہندوستان کسی اور کا نہیں، غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر ظالم کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے کہیے گا سن، لاکھ کوشش ہوئی، لاکھ کوشش ہوئی، بدنام نہیں کر پایا، ایک درویش کو گمنام نہیں کر پایا۔ خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا۔ خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا۔ اچھا لگا؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ارے اچھا لگا تو کیا میرے انتقال کے بعد بولیے گا سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ کہیں کہیں قاری صاحب ہم لوگ الحمدللہ ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں، کبھی کبھی حضرت یہ آتے ہیں تو لوگ بہت زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، ہماری باری آتی ہے لوگ آٹومیٹک کم کر دیتے ہیں۔ ہم نے پتہ لگایا بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مائک پہ بہت پتلا دبلا انسان کھڑا ہے،
کہیں زور سے سبحان اللہ کہا تو بیچارہ انتقال نہ کر جائے. ٹینشن نہیں لیجئے گا، جب تک مخدوم اشرف کا کرم رہے گا کفیل انبر کا معاملہ گرم رہے گا. اور ظالم کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے میں کہتا ہوں، ظالم تم کسی اور قوم کو ڈرا دینا، ہم ہندوستان میں غریب نواز کے عاشق ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا. ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستاں رکھی، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا. ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستاں رکھی. یہ تو ڈریے گا نہیں نا، کوئی ٹینشن نہیں نا ہے. غریب نواز کا ہندوستان ہے نا، تو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا. اب تو ایسا دور ہے کہ شعر پڑھنے پر بھی جیل کر دیا جا رہا ہے، تو وہ ٹینشن تو مجھے لینا چاہیے، سننے والوں کو نہیں ہوتا ہے. آپ بنداس بولیے، جو ہوگا ہم جھمیلا سمجھ لیں گے. ذرا محبت کے ساتھ پوری ایمانداری سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے. اور اگل بگل میں نرسمہانند کی بچی کھچی اولاد ہو تو آواز سن کر کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے، یا اللہ توفیق دے تو وہ بھی لبیک کا نعرہ لگانے لگ جائے. پوری ایمانداری سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے محبت سے. یہ گوال پوکھر ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی آواز کتنی نکل سکتی ہے. محبت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کہیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تصور میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، تصور میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، تصور میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا، نگاہوں میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا. مدینے میں پہنچ کر یار جنت کی نہیں آئی، مگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا، مگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا. حسینان ارم جنت میں جو اترائے پھرتے ہیں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا، اگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا. معین الدین کے معین الدین کے معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا. معین الدین کے دربار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. قاری صاحب لوگ کہہ رہے تھے این آر سی آیا، ہم نے کہا ہمارے سروے کی بات کی تھی. سی ایل آیا، ہمارے سروے کی بات کی. ظالم تو نے غلط جگہ انگلی کر دی ہے، یاد رکھنا تمہاری نسلوں کا سروے غریب نواز کروا دیں گے. لوگ کہتے ہیں میں نے کہا تھا ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا. ہوشیار خبردار یہ جرت نہیں کرنا، سلطان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا. زندہ ہے ابھی عظمت خواجہ کے نگہباں، اجمیر میں سروے کی حماقت نہیں کرنا. اتنا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جناب قاری محمد علی فیضی کی آمد سے قبل پورا مجمع ایمانداری کے ساتھ نعرہ لگائیے گا. اور میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ دور ہے کہ 60 سال کے بوڑھے سے کہا جاتا ہے میرے نام کا نعرہ لگاؤ، 13 سال کے بوڑھے سے کہا جاتا ہے میرے نام کا نعرہ لگاؤ. ظالم وہ تمہارا مذہب ہے، تم زبردستی نعرہ لگواتے ہو. اگر ہمارے حضور چاہ لیتے ہیں تو ابو جہل کی مٹھی میں خود کنکر نعرہ لگانے لگتا ہے حضور کا. تو ذرا محبت سے پورا مجمع ایک بار اور ہاتھوں کو اٹھائیے اور قاری محمد علی فیضی کا استقبال کیجئے. دل لگا کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام. ان اشعار کے ساتھ کہ نعت نبی کی شوکت پر، نعت نبی کی شوکت پر، نعت نبی کی شوکت پر ہر دور میں نعرہ لگتا ہے. دہلی میں اگر کوئی نعت پڑھے لاہور میں نعرہ لگتا ہے.